ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الخاتم المعصومين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ وعظم جلالہ وأتم برهانه وأعظم شانه کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور پرنور شافی ذو النشور دستگیر جہاں اور نثار زمان سید سرورہ حامد وسا قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات جل شانہ کا بےحد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر میں دعا ہے خالق کائنات جل شانہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خصوصاً رب کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح کے آپ دوست بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اس مہینے میں امام علی شان، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی اور اس نسبت سے ماہ محرم الحرام میں اہل محبت، اہل ایمان اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مساجد، اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت اطہار، ذکر امام حسین، شہادت امام حسین، مختلف موضوعات پر محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور خصوصاً ایسے محافل سے، ایسے موضوعات بیان کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر مسلمانوں نے، خصوصاً نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے کتنی قربانیاں پیش کی، اس دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ اس سے اس بات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا گیا ہو، اپنا مال و زر، اپنے بچے جس کی خاطر ذبح کروائے گئے ہوں، یقیناً یہ دین اسلام بہت ہی بابرکت اور اللہ کی بارگاہ کے اندر انتہا درجے کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر تمام ادیان میں سے دین اسلام کو اللہ نے فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں، ان کا احسان کبھی بھی جتلایا نہیں جا سکتا کہ ان مقدس ہستیوں نے اپنا تن من دن اس دین اسلام کی خاطر قربان کر کے اس دین کو بچانے کے لیے اور اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور سے لے کے میدان کربلا تک جس جوش اور جذبے کے ساتھ صحابہ کرام علیہ الرضوان اور اہل بیت اطہار نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج رہتی دنیا تک
کی مثل کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں آیا کہ ہم کہیں گے جناب فلاں بندے نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور میدان کربلا کے اندر تو انتہا ہو گئی کہ اہل بیت اطہار کے شہزادے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تاریخ رقم کی ہے، قیامت تک کے لیے اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے، جس میں 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کے اپنے جوان علی اکبر اور اہل بیت اطہار کے کم و بیش 18 جو مرد تھے ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے علاوہ جو بقیہ آپ جو ساتھی تھے ان کی قربانیاں اور خود نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، کسی بھی لحاظ سے ان کے اس فعل کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے کس طریقے سے اپنے خاندان کو قربان کروایا، اور یہ صرف محض ان کے اس وقت کے وقتی جذبات نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس بات سے ہر بندہ یقیناً بخوبی واقف ہوگا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بچپن سے مشہور تھی۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ہمارے نبی علیہ السلام حضرت امام علی مقام کو گود میں لے کے محبت کے ساتھ پیار کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں رب کائنات جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے اور فرمایا کہ آپ کا یہ جو نواسہ ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ٹال دے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے اس پہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین کو اس وقت کے اندر صبر عطا فرمانا۔ آپ کی یہ قربانی جب آپ ابھی چلتے پھرتے نہیں تھے اس وقت سے یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے اس کے بعد اس کی مشہوری ہوتی ہے کہ اس نے کارنامہ کیسے سر انجام دیا۔ آپ دیکھو مثال کے طور پہ جب ہمارا پاکستان بن گیا اس کے بعد پھر ایک جنگ لگی 1965 کی، اس میں بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے میجر، بڑے بڑے فوجی شہید ہوئے جن کو نشان حیدر دیا گیا، لیکن اس جنگ سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کون شہید ہوگا، کون غازی رہے گا، کس کو نشان حیدر ملے گا، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن جب معرکہ ہوا پھر جس نے اچھی کارکردگی دکھائی چاہے وہ دنیا میں نہ رہا اس کے باوجود اس کو عزت کا تاج ضرور پہنایا گیا، اس کو اعزاز و اکرام سے ضرور نوازا گیا۔ آج ہمارے بچے کی کتابوں میں ان کی ہسٹری موجود ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ کسی امتحان میں کامیاب ہو اس کے بعد اس کا شہرہ ہوتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے۔
لیکن وہ شہادت مشہور نہیں تھی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا ایک یہ فرمان تھا جو صحابہ نے سنا ہوا تھا، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ بچپن سے مشہور تھی اور ہر کسی کو پتا تھا، باپ کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، بھائی کو بھی پتا ہے، بہن کو بھی پتا ہے، امہات المؤمنین کو بھی پتا ہے کہ حضرت امام حسین شہید ہوں گے، اور شہید کرنے والے کو غیر نہیں ہوں گے بلکہ اپنے ہی ہوں گے، یعنی کہ کلمہ پڑھنے والے کو شہید کریں گے۔ اور کسی حدیث کی کتب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ یا اللہ اس مصیبت کو ڈال دے، اس امتحان کو ڈال دے، باپ علی المرتضیٰ نے کہا ہو کہ یا اللہ میرے بیٹے سے یہ امتحان کو ڈال دے، ماں حضرت فاطمہ الزہرا جو اس امت کی غمخواری کے لیے دعائیں کرتی رہی، ساری ساری رات سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے بابا جان کی امت کی بخشش فرما، جو ہمارے لیے تو دعا کرے لیکن امام حسین کے لیے یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ میرے حسین سے اس امتحان کو ڈال دے۔ بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا ہے کہ امام حسین شہید ہوں گے لیکن دعا نہ کی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمشیرہ ہے، پتا ہے کہ بھائی نے شہید ہونا ہے لیکن کسی نے بھی دعا نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا میرے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بات بڑی مشہور ہے اور یقیناً ایسے ہی ہے۔ اور جو بندہ جس کو رب نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے، اب جتنا بڑا عہدہ ہے اللہ امتحان بھی اتنا بڑا لینا چاہتا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب ان کو سرداری کیوں ملی۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ فلاں بھی تو صحابی ہیں، فلاں بھی صحابی تھے، فلاں بھی اتنے فضیلت والے تھے، فلاں جو صحابی تھے وہ بہت قرآن پڑھنے والے تھے، وہ بہت نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ تو جناب ساری ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے اور زیادہ صحبت بھی دوسرے صحابہ نے پائی، یعنی کہ زیادہ وقت جو گزرا وہ دوسرے صحابہ کا ہمارے نبی کے ساتھ گزرا۔ حضرت امام حسین کا اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی آپ مشورے میں تھے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، کوئی دوسرا بندہ کوئی دشمن بندہ اعتراض کر سکتا تھا، تو رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے جنت کی سرداری عطا کی ہے پہلے دیکھو اس سے امتحان کتنا بڑا لیا ہے۔ اس کا جوان علی اکبر اس کے سامنے ذبح کروایا گیا، اس کا ننھا شہزادہ حضرت علی اصغر اس کے ہاتھوں میں ذبح کروایا گیا، اس کے سامنے اولو محمد کی قربانی لی گئی، اس کے سامنے جمع حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے سامنے اہل بیت طہارہ کا جو گھرانہ ہے وہ ذبح کروایا گیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسین کی اپنی قربانی جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ان کو جب ان کی جب شہادت ہوئی تو ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے جسم سے وہ جسم کو کاٹ کے کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبایا گیا اور مطلب بہت ہی خستہ حالت کی گئی۔ اس کے باوجود حضرت امام علی مقام کو یہ مرتبہ ملا کہ جب آپ کے جسم مبارکہ سے کپڑے کو ہٹایا گیا، جسم کو دیکھا گیا تو زخم کتنے لگے ہیں؟ 130 جو زخم ہے وہ تلواروں کے ہیں، 33 زخم جو ہیں یہ نیزوں کے ہیں، 34 زخم جو ہیں یہ تیروں کے لگے ہیں، اور پھر جب وقت شہادت آتا ہے سر سجدے میں ہوتا ہے اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جس نے اپنے رب کی
پھر دنیا کی نہ صرف بلکہ قیامت کے روز جنت کے اندر جو جنتی جوان ہوں گے ان سب کی سرداری حضرت امام حسن حسین پر اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو ان کی قربانی یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ ہے کہ انہوں نے اس دین اسلام کے لیے اپنے گھر والوں کو جو کٹوایا اس کے پیچھے جو مشن تھا. کچھ لوگوں نے خیال کیا شاید یہ سیاست کا مشن تھا, شاید حکومت کا مشن تھا کہ کوئی حکومتی عہدہ مل جائے. اگر حکومتی عہدے کی بات ہوتی وہ تو عہدہ مل رہا تھا کہ مدینے کی سرداری مدینے کی حکومت آپ کو دے دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے, یعنی کہ جو میں صحیح غلط کروں اس کو مان لیا جائے. تو آپ نے کہا تمہارے یہ جو غلط اعمال ہے اس کو کسی صورت میں امام حسین تسلیم نہیں کرے گا. یعنی کہ مختصر یہ کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے جو اصل جو حقائق تھے وہ یہ تھے کہ دین اسلام کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا. تو اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکلے, مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا اور میدان کربلا میں جا کے ڈیرے لگائے جہاں پہ یزیدی فوجوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نماز یا قرآن یا روزہ یا دین کے جو احکامات جو رب رسول نے ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں کسی بھی صورت میں ان کے اندر کمی بیشی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے, چاہے وہ وقت کا حاکم ہو, وقت کا وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, کسی بھی صورت میں اس کی بات کا جو ہے اس کو بات کو نہیں مانا جائے گا. تو ایسی صورت میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر جب یزید کا انکار کیا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اس وقت میدان کربلا کے اندر جو یزیدی فوجیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا, ایسی صورت میں حضرت امام علی مقام نے جو کردار دکھایا وہ اپنی مثال آپ ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, میں اس بات کو یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا اس کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, وہ مظلوم تھے, یعنی کہ ان کی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے واقعہ کربلا بیان کرنا یہ حرام ہے. یا اس لیے واقعہ کربلا کا بیان کرنا کہ اس غم کو دوبارہ تازہ کیا جائے, تو اس طریقے سے بیان کرنا یہ بھی حرام ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ جناب علی محرم الحرام میں جب تک واقعہ کربلا بیان نہ ہو شاید محرم کا وہ جو ایک کہہ لیں کہ جس کو سمجھنے کے لوگ شاید مزہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے کہ جناب یہ شاید یہی عقیدت محبت ہے اہل بیان کے ساتھ جب تک وہ کربلا کا واقعہ وہ ساری مظلومیت بیان نہ کی جائے شاید محرم جو ہے وہ گزرتا نہیں, اس کی فضیلت نصیب نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. دیکھو اس بات کو آپ یوں سمجھو, خدا نخواستہ ہمارے گھر کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے, کسی وجہ سے ہمارا باپ جو ہے وہ قتل ہو جائے اور بڑی مظلومیت کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو مجھے بتاؤ آپ وہ مظلومیت وہی انداز ایک کہانی بنا کے ایک صورت وہی بنا کے آپ اپنے خاندان میں بیان کریں گے؟ آپ کو وہ اچھا لگے گا؟ کبھی بھی کوئی بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا. پھر اسی سال وہ اگلا جب سال ہے وہی دن آ جائیں جس کو ہم سالانہ ختم پاک کہتے ہیں. اب ختم پاک سالانہ ہے والد صاحب کا, چونکہ والد صاحب پچھلے سال قتل ہوئے تھے, ڈاکو نے پکڑ لیا تھا, بڑی بے دردی کے ساتھ جناب یعنی میرے والد صاحب کو قتل کیا گیا. اب وہ بندہ خطیب کھڑا ہو جائے, اب وہ بندہ وہی مظلومیت کو بیان کرے اور وہی انداز اپنائے اور وہی طریقہ کار اسی انداز
تو مجھے بتاؤ، اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے بتاؤ، کیا کوئی بندہ اس کو اچھا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یار تم میرے باپ کو مظلوم تصور ظاہر کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا باپ تو بہت بہادر تھا، بہت بڑا جناب شاہ سوار تھا، بہت بڑا عہدے کا مالک تھا. اب تم یہ بیان کر کے کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا باپ جناب میرے کچھ کر نہیں سکتا تھا؟ تو جناب 4 بندوں نے پکڑا تو فائر کیے، بازو کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی، کلیجہ چیر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کیا اس انداز میں بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا باپ کسی حیثیت کا مالک ہی نہیں تھا؟ نہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کو ناپسند کرے گا. جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کریں تو وہ چیز ہم اہل بیت اطہار کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، ہمارے محدثین نے لکھا ہے اس بات کو. ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے، چونکہ آج کل اہل تشیع حضرات یہ اپنے مدارس کے اندر بہت غلط طریقے سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور لوگ داڑے مار مار کے روتے ہیں. حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی، اس بات کو اگر احادیث کی روشنی کے اندر بیان کر کے لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ آپ کی شہادت مشہور تھی اور آپ شہید ہوں گے اور ہوئے، اگر ایسی کیفیت کے اندر، ایسی گفتگو کے اندر جو فضائل پر مبنی ہو، ایسی صورت میں اگر کسی کے آنسو آ جائیں تو یہ رب کی رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رب کی رحمت ہے. یہ باعث ثواب بھی ہے کہ کوئی بندہ اہل بیت اطہار کے غم میں روتا ہے کہ یہ غلط ہوا جو ہوا، لیکن ایک بندہ اس وجہ سے روتا ہے کہ وہ پورا قصہ سنتا ہے، جو ایک تاریخی واقعہ ہے جس کے اندر کمی بیشی بہت زیادہ کر دی گئی، جس کے اندر آپ کی مظلومیت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا. اب لوگ اس مظلومیت کو جب سنتے ہیں، اس انداز کو سنتے ہیں، تو پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایٹومیٹکلی بندہ زارہ کتاب ہوتا ہے، داڑے مار مار کے ہوتا ہے، اور خطیب صاحب کی جناب اپنا پوری ایکٹنگ کرتے ہیں، چونکہ پیسے نہیں ہوتے. میں خوشامد کرنے والا بندہ نہیں ہوں، جو حق ہے اللہ کے فضل سے میں وہ بیان کرتا ہوں، اور مجھے اس بات سے مطلب کہ کوئی یہ نہیں کہ جناب مجھے تو کہ جناب ایسے بیان کرو، ایسے بیان کرو. نہ مجھے ایکٹنگ کرنی آتی ہے، اور نہ ہی میں کوئی ایسا بندہ کہ جناب میں کوئی رٹی رٹائی باتیں آ کے آپ کو سنا دوں. نہیں، بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے ہیں، اللہ نے ان کو کیا عزت، کیا شرف، یہ کب دیا ہے کہ ان کو نسبت ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اب اگر بالفرض اب یہ جو شہادت ہوئی ہے، اب اس شہادت کو بیان کرتے ہوئے کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس کے مطابق یہ عمل ہو گیا، اگر ایسی بات کو بیان کرتے ہوئے اب بندہ واویلا کرے اور اس طرح کی کیفیت بنا لے جس کو علماء نے حرام لکھا ہے، اور جو عالم یہ ایسا کرتے ہیں وہ پیسوں کے خریدے ہوئے، میں صحیح بات آپ کو کر رہا ہوں، جو خطیب 40-50 ہزار یا جناب دوسری پارٹی میں چل جائے وہ 10-20 لاکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ پوری ایکٹنگ سیکھ کے وہ پورے سارے کام یہ کر کے پھر عوام کے سامنے آتے ہیں کہ جناب لوگوں کو دھاڑے مار مار کر اٹھانا ہے، بس یہ ہمارا کام ہے. تو اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ ایسا عمل اگر ہم صرف شوقہ بازی میں کرتے ہیں، ایک طرف ہم عوام کو رلا کے رب کی بارگاہ میں مجرم بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اہل بیت اطہار ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم مذاق کس طریقے سے؟ ایک بندہ بیٹھ جا رہا ہے، اب وہ 4 بندے مل کے اس کو مارنا شروع کر دیں. اب وہ مظلومیت کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، نہ اس کے پاس ہتھیار ہے، نہ اس کے پاس وہ ساتھی ہے. اب وہ مار کھا رہا ہے، مظلومیت
ہتھیار کوئی نہیں اور 4 بندوں نے پکڑ لیا, کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا, اس کو مار پڑ رہی. اب یہ اس کا تماشا دیکھنا مظلومیت کے ساتھ یا دوسروں کے سامنے بیان کرنا, کیا اس کا مذاق اڑانا نہیں؟ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ تو یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی شجاعت اور ایسی بہادری عطا فرمائی, اور لڑنے کے اعتبار سے جو رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو فن عطا فرمایا. ہزاروں کے لشکر کے اندر, اب کتابوں کے اندر کوئی ایک تعداد مقرر نہیں, کسی نے کہا جناب 20,000 کا لشکر ہے, کسی نے کہا 22,000 کا لشکر ہے, کسی نے کہا 30,000 کا لشکر ہے, کسی نے کہا 70,000 کا لشکر ہے. اب بندہ کس کی تاریخ کو بیان کرے؟ اب میری بات سمجھتے ہیں. اب تاریخی واقعات کے اندر بہت زیادہ کھینچا تاری ہو چکی ہے, اور خطیبوں نے بھی ماشاءاللہ چکے جب تک ہمارے بینک کے اندر جناب آپ 40,000 50,000 آپ بھیجیں گے نہیں, ہم نے آنا نہیں. اب جب آئیں گے تو پھر اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے نا. جب تک آدھا مجمع روڑوں کے پاگل نہ ہو جائے, ہم کہتے ہیں جناب یہ خطیب ہی نہیں, ہمارے 40,000 ضائع ہو گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مظلومیت اس کی بیان کی جائے جس کو رب نے قوت نہ عطا کی ہو, جس کو رب نے طاقت نہ عطا کی ہو, جو بے اختیار ہو اس کی مظلومیت کو بیان کرو. جس کو رب نے کائنات کی ساری کنجیاں اور ساری طاقتیں عطا کی ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت امام حسین کے وہ شہزادے ہیں جو میدان کربلا کے اندر بیمار تھے. بیماری کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ چارپائی سے اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے. یہ اللہ کی قدرت تھی, اللہ کی شان تھی کہ آپ سے یہ خاندان کا آگے سلسلہ, نسل کا سلسلہ آگے چلنا تھا. جب آپ کو بیڑیاں ڈال کے یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے مظلومیت کے ساتھ کہا کہ دیکھو نبی کے گھر والوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. جب یہ بات ہوئی تو آپ نے ایک ہی جھٹکے کے اندر وہ بیڑیاں توڑ دی, ختم کر دی. کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کوئی ناوارث ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں, یہ رب کا فضل ہے, رب کا یہ ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ نے اس اتحاد کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن یہ مت کو بیان کریں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. کہا جب اتنی طاقت ہے تو پھر ان کا مقابلہ کیوں نہیں کہا؟ کہا جو رب نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اس کی تقدیر پہ راضی تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بچپنے کا عالم ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا. چھوٹے بچے ہیں, آپ کو پتا ہے, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. پیاس کی شدت ہوئی, کیا ہوا, زمین پہ قدم لگائے, زمین پہ وہ ایڑیاں آپ کی جب وہ رگڑ کھائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم کا کنواں جاری ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے, جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے پر مارا, جہاں پہ آپ کے قدم تھے وہاں سے زمزم کا کنواں جاری ہو گیا, جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. ارے وہ نبی کے
دیکھو یہ تو آپ کی کرامت تھی، کرامتیں بڑی بڑی ظاہر ہوئی، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جو کربلا کے میدان کے اندر جو ہاتھوں پہ اشارہ ایسا کرے تو نبی کا روضہ دکھا دے، نبی کی زیارت کروا دے، مدینہ کی سرزمین دکھا دے، اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ فرات کو اشارہ کرتا وہ قدموں میں آ جاتا، ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن اصل بات کیا تھی؟ یہ رب کی رضا تھی، اور رب کی رضا پہ رہنا یہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ رب کی رضا پہ واویلا کرنا یا اودم بچا دینا اور لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت کو ظاہر کرنا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ۔ اب کربلا کے اندر دیکھو ذرا، کربلا کے میدان کے اندر ہزاروں کا یزیدیوں کا لشکر، اور ادھر صرف 72 تن ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا خوف ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ نیزے، تلواریں اور تیر اور اتنی بڑی تعداد کے اندر جنگجو موجود ہوں، اور جہاں پہ بیوی بچے بھی ہے اور گھر والے، ان کی عزت کی حفاظت بھی کرنا، اپنی جان، مطلب کہ ایسی صورت میں کتنا بڑا امتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تجھے ہم نے جنت کی سرداری عطا کی ہے تو پھر ہمارے امتحان میں کامیاب ہو کے دکھا، اے حسین، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے جس حسین کو رب نے جنت کی سرداری عطا کی ہے، جتنے رب نے امتحان کے پرچے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام علی مقام سے لیے ہیں، اور کسی امتحان پہ حضرت امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اتنا مشکل پرچہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، نہیں، بلکہ ہر امتحان پہ صبر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والا پھر اس کے ساتھ آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو خوف امتحان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا بھوک کا امتحان، 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال ختم ہو گیا، جو انہوں نے اپنے ساتھ جو مال و زر لے کے آئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، والانفس، یعنی کہ جتنی جانیں آپ کے ساتھ تھی، جو آپ کے ساتھی تھے وہ بھی قربان ہو گئے، والثمرات، فرمایا جو آپ کے پھل تھے، پھل سے مراد یہاں کلمہ لکھا ہے جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کا پھل ہوتی ہے۔ علی اصغر سے بڑھ کے اور پھل کیا ہو سکتا ہے؟ علی اکبر کی جوانی سے بڑھ کے اور کون سی جوانی ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اکبر وہ شخصیت ہے۔ آپ نے سنا ہے وہ حدیث کہ حضرت امام حسن سر سے لے کے ناف تک یہ ہمارے نبی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کے قدموں تک یہ حضرت امام حسین ہمارے نبی کے مشابہ تھے، یعنی کہ ان دونوں ذاتوں کو جمع کیا جائے تو نبی کی تصویر بنتی ہے، اور حضرت علی اکبر وہ شہزادے حضرت امام حسین کے، ان کو اکیلا کو کھڑا کر دیا جائے تو محمد عربی کی تصویر بنتی ہے، یعنی کہ اتنی مقدس اور پاکیزہ ہستی جس کو اس دین کی خاطر میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ تو فرمایا یہ 5 پرچے ہم نے امام حسین سے کربلا میں لیے، اور امام حسین کا ہم نے سبق دیکھنا تھا اور کائنات کے اندر لوگوں کو دکھانا تھا کہ جس کو ہم نے جنت کی سرداری عطا کی ہے، دیکھو بھوک کی شدت، دیکھو دشمن کا غلبہ، دیکھو مال و زر کی کمی، دیکھو جانوں کی کمی، دیکھو پھلوں کے اندر کمی، دیکھو ہر چیز ہم نے اس سے لے لی ہے، اور جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو کیا ہے؟ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رب کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے جو ہو سکا تیرے امتحان کے اندر ثابت قدم رہنے کی کوشش کی ہے، مولا تو ہے مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر انعام کیا ملا؟ جب سر کٹ گیا، آپ کو پتا ہے جب سر نیزے پہ رکھا گیا تو کیا ہوا؟ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، یہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی سنا، اور آج تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تو یہ اس بات سے پتا چلتا ہے امام حسین کی شہادت یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا یہ صدمہ ہے امت کے لیے، لیکن اس صدمے کے پیچھے جو حقیقت راز وہ کیا ہے؟ اس نماز کی
پہلے اس نماز کی جو ہے وہ حفاظت کرنا کہ میدان کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھ کے ہمیں یہ سبق دیا ہے، بعد میں آنے والوں سارا گھر کٹوایا ہے تو تمہارے لیے کٹوایا ہے، سب کچھ لٹایا تو تمہارے لیے لٹایا، اپنی جان بھی دی تو تمہارے لیے دی، اپنا سب کچھ لٹا کے سر سجدے میں کٹوا دیا صرف اس لیے کہ تمہاری نماز بچ جائے، تمہارا قرآن بچ جائے، یہ دین اسلام بچ جائے۔ لیکن آج مجھے بتاؤ ہم نے اس دین اسلام کے ساتھ کیا وفاداری کی؟ آج ہم واقعہ کربلا کو سن کے جناب علی ہم سمجھتے ہیں کہ دو آنسو بہا دیا، ہم نے بڑا حق ادا کر لیا، مجھ سے بڑا جناب امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ محبت اہل بیت کے اندر نمازیں کتنی پڑھنا شروع کی؟ امام علی مقام کی محبت اور سینے میں نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ رب کو سجدے کتنے کرتے ہو؟ رب کی بندگی کتنی کرتے ہو؟ ہمارے پاس اس بات کے لیے تو وقت ہے کہ لنگر حسین کھانے کے لیے، لیکن تعلیم حسین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کردار حسین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی جناب علی ہم اعلان کرتے شام کو جناب علی 2 جگہ پکڑی اور امام علی مقام کے نام پہ ہم لنگر تقسیم کریں گے، ادھر جناب جنبے غفیر ہو جائے گا، کیا جی جناب لنگر حسین چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، انکار نہیں کرتا اس بات سے۔ کیا یہ 2 نان اور حلیم کھانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی تھی؟ یہ 4 جناب علی ہمیں رسولے مل گئے، یہ چاولوں کی بریانی کی پلیٹ ہمیں مل گئی، کیا اس بریانی کی پلیٹ کے لیے علی اصغر کو قربان کروایا تھا؟ مجھے بتاؤ اپنے بیٹے کی چڑھتی جوانی کو انہوں نے کس وجہ سے میدان کربلا کے اندر شہید کروایا تھا؟ کیا ہمارے یہ 2 ناموں کی وجہ سے؟ نہیں، ہم بہت بڑے ظالم ہیں، ہم نے حضرت امام حسین کے ساتھ وفا نہیں کی، ہم یہ خود ظلم کر رہے ہیں، ایک طرف محبت اہل بیت اور دوسری طرف جناب علی محبت کی آڑ کے اندر 2 دان اپنے لیے، 2 دان جناب گھر میں بیٹھے باپ کے لیے بھی مانگ لیے، ماں کا حصہ بھی مانگ لیا، چلو ٹھیک ہے لے کے اپنی جگہ پہ رہا۔ لیکن مجھے بتاؤ اس واقعے کربلا سے ہمیں سبق کیا حاصل کیا؟ 10 محرم کے کتنے دن گزر گئے، کتنے نمازی بن گئے، کتنوں نے لنگر کھا کے حلال کیا، کتنوں نے محبت کے جناب دعوے کیے، اور کتنے نمازی بن گئے، کتنوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس نیت کے ساتھ کہ حضرت امام علی مقام اگر میدان کربلا میں نہ آتے آج شاید یہ قرآن تمہارے گھر کی الماریوں میں نہ پڑا ہوتا، آج یہ تمہاری مساجد کے اندر رائے نہ ہوتی، آج ہو سکتا ہے یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی گردوارہ بنا ہوتا، یہ مسجد نہ ہوتی۔ یہ مسجد کو بچایا ہے تو میرے امام کی قربانی نے بچایا ہے، یہ نماز کو بچایا ہے تو میرے امام کی قربانی نے بچایا ہے، یہ جو آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ کربلا کا صدقہ ہے۔ لیکن ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، جس امام حسین کا غم مناتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بتاؤ آج اس امام حسین کے نام سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا درست کر لیا۔ مجھے پتا ہے میں اگر ابھی آپ سے ارادہ بھی لے لوں تو مجھے پتا ہے جو کچھ ہونا ہے، شام کو اثر کے ٹائم کیا ہوگا مجھے سارا پتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کون کتنا وفادار ہے۔ جو یزیدی تھے نا، یزیدی، ان کی بے وفائی میں آپ کو سنا کے ایک دو لفظوں میں جو بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنا قاصد بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کہ جاؤ جا کے حالات دیکھو، کوفہ کے جو حالات ہوتے مجھے بتانا۔ آپ کے 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ ہم آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، آپ حضرت امام حسین کو بلا دو۔ خط لکھ دیا گیا، رکا بھیج دیا گیا، قاصد کو بھیج دیا کہ حضرت امام حسین آپ آ جائیں، لوگ سارے آپ سے بڑی عقیدت محبت رکھتے ہیں، تو لوگ سارے آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، تو آپ آ جائیں۔ المختصر ادھر سے قاصد ادھر کو آ گیا، مدینہ شریف کی طرف آ گیا، ادھر سے
ابن زیاد نے جو ہے وہ امام حسین کے روپ کے اندر کوفے کے اندر جو ہے وہ ڈیرے لگا لیے. کیا ہوا؟ اس نے اعلان کر دیا جس نے اپنے بیوی بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے، اور جس نے اپنے بیوی بچوں کو بچایا ہے، گھر بار بچانا چاہتا ہے، وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے. مغرب کی نماز سے پہلے 40,000 کوفی تھے. مغرب کی نماز کا سلام پھیرا ہے، آپ کے دونوں ننھے شہزادے ساتھ تھے اور آپ اکیلے امام تھے، بقیہ سارے کوفی چلے گئے تھے. سب نے نماز سے بے وفائی کی، سب نے امام سے بے وفائی کی، سب نے قرآن سے بے وفائی کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آج ان لوگوں کے پاس نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ امام ہے ان کے پاس. اور اگر آپ کے لیے امام بھی ہے، قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہم کسی امام کے پیچھے کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم پڑھے پڑھے قرآن پاک الماریوں میں بوسیدہ ہو رہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس واسطے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے. نماز سے بغاوت کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے. امام کی پیروی کے اندر نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کا، حسینیوں کا کام ہے. جو حسینی ہے وہ نماز پڑھنے جانا ادا کیا جائے. پکی نیت کرتے ہو؟ نیت کرو تو پھر آئندہ سے 5 نمازیں پڑھیں گے. کوئی ہنس کے میری گال میں ٹال دے تو پاوے رو کے ٹال دے. نمازاں پھر بھی 5 رہنی ہیں، نہ کٹنی تو نہ بدنی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے، 5 تو 4 نہیں ہو سکتی، 4 تو 13 نہیں ہو سکتی. جس بندے کا دماغ حاضر ہے نا وہ مسلمان ہے. مرتے وقت تک اس بندے پہ نماز فرض ہے. پاویں ہسپتال سے لیٹیا گیا تو پاویں گھر سے لیٹیا گیا، انہوں معافی کوئی نہیں. ہوں تو بندہ ہنس کے میری گل ٹال دے تو پاویں سیریس ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں دوں تے سمجھ عمل نہیں سمجھ